بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں شیئر کروں گی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مکمل واقعہ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصار پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ کلیم کی بادشاہیت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ بادشاہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سیکھ کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تخت سلیمانی بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دان سے بنایا گیا تھا، جو لال فروزہ زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سانے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے گوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن پر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، جو آپ کی رعایا تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حفظ سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے، جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا، اس میں کئی محرابیں تھیں، جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ہوں، ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر رہتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں، جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار سفن پکتے، اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی چیونٹیوں کے بسے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصے میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے ہوئے تھے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم عطا کیا ہے،
ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام حفظ کلیم کی بادشاہیت عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا میں ان کو ہوا میں لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا میں ان کے تخت کو زمین پر اتار دیا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہمور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہمور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہمور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شاہمور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شاہمور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شاہمور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہیت؟